السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ اتنا استغفار پڑھتے ہیں پھر بھی پریشان رہتے ہیں، کیوں؟ جب کوئی انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ استغفر اللہ پڑھتے وقت بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کہیں آپ یہ غلطی تو نہیں کرتے؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اکثر لوگوں کی زبان پر استغفر اللہ کے الفاظ ہوا کرتے ہیں۔ کوئی غلط بات ہوئی تو انہوں نے استغفر اللہ پڑھا تو لوگ استغفر اللہ کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں تو بخش دے۔ صرف استغفر اللہ کہہ دینے سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ استغفر اللہ عام طور سے جو لوگ بولتے ہیں وہ ان کی زبان پر رٹے ہوئے الفاظ ہیں، تو بس استغفر اللہ ان کی عادت میں ہے، تو عادت میں ہونے کی وجہ سے اگر کوئی انسان استغفر اللہ بول رہا ہے تو اس سے اس گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں پر شرمندہ ہونا توبہ ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے اور ایک خاص توجہ فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے، اے میرے بندے آؤ، میں کب سے تیرے انتظار میں تھا، لوٹ آؤ، اپنے رب کی مرضی کی طرف لوٹ آؤ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اپنے رب سے مغفرت کے لیے دوڑو۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ جواب میں اس کو لبیک کہتا ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، 70 سال تک وہ یا صنم کہتا رہا، اپنے معبود کو پکارتا رہا، تو ایک مرتبہ اس کی زبان پھسلی اور اس کی زبان سے یا صنم کی جگہ یا صمد نکل گیا۔ یا صمد اللہ کا ایک نام ہے جس کا معنی ہے بے نیاز، تو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 دفعہ اللہ تعالیٰ نے لبیک کہا، یعنی میرے بندے تیرا رب حاضر ہے، کیا چاہتا ہے؟ تو فرشتے نے کہا، اے مولا، یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا تھا، یہ تو یا صنم کہہ رہا تھا، دھوکے سے اس کی زبان سے تیرا نام نکل آیا، بلکہ یہ تو تجھے جانتا ہی نہیں ہے، تو یہ ساری زندگی یا صنم کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتے، خاموش ہو جاؤ، اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھے نہیں پکار رہا، لیکن دھوکے سے ہی صحیح، لیکن اس نے اپنے معبود حقیقی کو پکارا تو ہے۔ اگر میں نے بھی اس کے سوال پر اس کو کوئی جواب نہ دیا تو پھر مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا جس کو یہ 70 سال سے پکار رہا ہے۔ کوئی بندہ دھوکے سے بھی رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب بھی لکھتا ہے اور اس کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے۔ تو اگر ایسے ہی کسی انسان کی زبان پر استغفر اللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بے فائدہ نہیں ہے بلکہ بہت اچھی چیز ہے، اور اگر انسان نے اس نیت سے استغفر اللہ پڑھا کہ اس نے جو گناہ کیے ہیں ان کی معافی مل جائے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو استغفار کو لازم کر لے، اللہ پاک اس کے تمام مشکلوں میں آسانی، ہر غم سے آزادی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کریم لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتے ہیں اور زمین سے اس کے نشان بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک کی طرف سے اس کے گناہوں پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگستی کی شکایت کی تو آپ نے اسے بھی یہی حکم دیا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی
یہی کہا۔ حضرت ربیع بن صہیب رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی جس میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا۔ تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اسے شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگتا ہے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرتا ہے اور اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے، مثلا نماز قضا کی تھی تو وہ اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو وہ بعد توبہ وہ مال اصل مالک یا اس کے وارث کو واپس کر دے یا معاف کروا لے، اور اگر اصل مالک یا وارث نہ ملے تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ کر دے کہ وہ لوگ جب بھی ملے اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہو تو اپنے پاس سے انہیں واپس دے دوں گا۔ توبہ استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل باوجود بعض بدنصیب نفس شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا ہی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں بھی اکثر توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد بارہ تعالی ہے کہ اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر احسان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا اور جب تم خوب پیدار پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغا دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفار اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے اپنا گمشدہ اونٹ پا لیا ہو۔ ہم لوگوں کو ہر وقت استغفر اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ پاک رحیم ہے، کریم ہے، ایسے میں اللہ پاک اپنے بندے کے استغفار کرنے سے بہت خوش ہوتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں استغفار کہنے کے فائدے۔ استغفار کہنے کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، دلوں میں گناہ کی وجہ سے جو جنگ لگ جاتی ہے وہ جنگ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ توبہ استغفار پڑھنے کا دوسرا فائدہ پریشانیوں اور تنگیوں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ استغفار پڑھنے سے آپ کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ استغفار کرنے والوں کی دعا اللہ پاک ضرور قبول کرتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش کرتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے وہ وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ استغفار پڑھنے کے کچھ فائدے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہے، جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں، یعنی مردار ہیں۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چونکہ انسان کے دل پر اپنے پنجوں کو ہر وقت بٹھائے رکھتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ پھر اپنے پنجوں کو بندے کے دل پر رکھ لیتا ہے۔ تو اسی لیے ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں تو وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ پھر اپنے پنجوں کو بندے کے دل پر رکھ لیتا ہے۔ تو اسی لیے ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، استغفر اللہ اور ہر ذکر والے الفاظ کو اپنی زبان پر رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا آپ سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر کے آپ بھی صدقہ جاریہ کے حقدار بنیں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کریں۔ ہم ہر روز آپ کے لیے ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں، تو جلد ہی ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔